بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر اردو کے لیکچر کے ساتھ فاروق احمد حاضر خدمت ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہم شیخ غلام حمدانی مصحفی کی پہلی غزل پڑھ رہے تھے۔ اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے 5واں اور 6واں شعر پڑھا تھا۔ آج کے لیکچر میں اس غزل کا 7واں اور 8واں شعر پڑھتے ہیں، اور ہمارے سلیبس میں شامل بھی یہی ہیں۔ 8واں شعر مقطع کا ہے، تو شاعر کا نام شیخ غلام حمدانی مصحفی، شاعر کا نام شیخ غلام حمدانی مصحفی۔ غلام حمدانی ان کا نام، اور اساتذہ سخن میں شمار، اس لیے شیخ کا لفظ ان کے نام کا حصہ بنا، شیخ غلام حمدانی، اور مصحفی ان کا تخلص۔ امروہہ میں پیدا ہوئے، وہیں پلے بڑھے، اور ایک زمانے میں دلی ہجرت کر آئے، اور دلی میں ان کی شاعری کو شہرت ملی، لیکن دلی پر جب تباہی کے اثرات چھائے تو یہ دلی چھوڑ کر لکھنؤ آ گئے۔ تو ان کی شاعری میں دلی کا لب و لہجہ بھی موجود ہے، اور لکھنوی شیرینی اور مٹھاس بھی موجود ہے۔ تو شیخ غلام حمدانی مصحفی کی پہلی غزل کا 7واں شعر، شعر نمبر 7۔ یاران گرم رو، یاران گرم رو، تو سب آگے نکل گئے۔ یاران گرم رو، تو سب آگے نکل گئے۔ ان سے میں ننگے قافلہ، ان سے میں ننگے قافلہ، پیچھے کہیں رہا، پیچھے کہیں رہا۔ عزیز طلباء، حال لغت یا مشکل الفاظ کے معنی یا تراکیب کی وضاحت میں حال لغت کے تحت لکھ رہا ہوں۔ یاران، دوست احباب، دوست احباب۔ گرم رو، جوش اور جذبہ رکھنے والے، تیز تیز چلنے والے۔ ننگے قافلہ، قافلے کے لیے آر کا باعث، ننگے قافلہ۔ قافلے کے لیے آر کا باعث، شرم کا باعث یا شرم کا سبب۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، شیخ غلام حمدانی مصحفی کی پہلی غزل کا یہ 7واں شعر، اور اس 7ویں شعر میں شیخ غلام حمدانی مصحفی اپنی بے بسی، جو سستی کے سبب ہے، کاہلی کے سبب ہے، یا ایک مقام یا ایک نقطے پر اڑ جانے کے سبب ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں یاران گرم رو، تو سب آگے نکل گئے،
ان سے میں ننگے قافلہ پیچھے کہیں رہا، یعنی میرے تیز تیز چلنے والے دوست تو مجھ سے سبقت لے گئے، مجھ سے بہت آگے بڑھ گئے، انہوں نے منزلوں کو جا چھوا، ان سے میں ننگے قافلہ پیچھے کہیں رہا، یعنی ایک میں تھا جو اپنے سارے قافلے کے لیے شرم اور عار کا باعث بنا اور ترقی بھی نہیں کر سکا، کہیں پیچھے رہ گیا۔ عزیز طلبہ، یہ حقائق ہیں کہ جو ہمت اور حوصلے سے کام لے، جس کے دل و دماغ میں منزل کو چھو لینے کا جذبہ ہو، شوق ہو، اور اس کے لیے وہ متحرک رہے، زمانہ سازی سیکھ لے، تو وہ آدمی دنیا میں کامیاب زندگی بسر کرتا ہے۔ اور مصحفی کہتے ہیں ہماری دیوانگی دیکھیں کہ ایک مقام پہ اڑ کے بیٹھ گئے تو ادھر سے ادھر ادھر نہیں ہوئے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ دوست تو کامیابی کی منازل طے کرتے رہے اور ہماری حالت یہ رہی کہ ہم وہیں کے وہیں رہے۔ پرانے زمانے میں جب قافلے سفر کرتے تھے، یعنی اگر ایک گاؤں سے یا ایک قصبے سے یا ایک شہر سے قافلہ روانہ ہوا ہے، دوسرے شہر کو جا رہا ہے، فرض کریں اس میں 10 آدمی ہیں، اگر وہ 10 اگلی منزل پہ پہنچ گئے تو وہ قافلہ کامیاب قافلہ کہلاتا تھا۔ راستے میں جنگل آتے تھے، راستے میں ڈاکو لوٹنے کی کوشش کرتے تھے، اگر وہ 10 اگلی منزل پہ پہنچ گئے تو وہ کامیاب قافلہ ہے۔ اگر ان 10 میں سے کوئی ایک آدھ راستے میں کام آ گیا، مر کھپ گیا، یا پھر پیچھے رہ گیا، تو وہ قافلہ جو ہے ناکام قافلہ کہلاتا تھا، وہ قافلہ کامیاب قافلہ نہیں کہلاتا تھا کہ روانہ تو 10 لوگ ہوئے تھے، پہنچے 9 ہیں، تو یہ ناکام قافلہ کہلاتا تھا۔ تو شیخ غلام حمدانی مصحفی کہتے ہیں کہ میں بھی دوستوں کے ساتھ روانہ تو ہوا ہوں، دنیا میں آیا تو ہوں، لیکن میں اپنی منزل تک نہیں پہنچ پایا، پیچھے کہیں رہ گیا ہوں، اور میرا یہ پیچھے رہ جانا میرے دوستوں کے لیے، میرے قافلے کے لیے عار کا باعث تھا، شرم کا باعث تھا۔ وہ داغ دہلوی نے کہا تھا، اور ہوں گے تیری محفل سے نکل جانے والے، اور ہوں گے تیری محفل سے نکل جانے والے، حضرت داغ جہاں بیٹھ گئے بیٹھ گئے، یعنی ہم تو آگے گئے ہی نہیں۔ یہ جنون، یہ دیوانگی ہماری سستی اور کاہلی کا باعث بنی اور ہم ایک ہی مقام پر ٹکے رہے۔ خواجہ میر تقی میر نے کہا تھا کہ ہوگا کسی دیوار کے سایہ کے تلے میر، ہوگا کسی دیوار کے سایہ کے تلے میر، کیا کام محبت سے اس آرام طلب کو، یعنی وہ تو کہیں دیوار کا آسرا لیے دیوار کے سائے میں بیٹھا ہوگا، یہ اور بات کہ وہ محبوب کے گھر کی دیوار ہوگا کسی دیوار کے سایہ کے تلے میر، کیا کام محبت سے اس آرام طلب کو۔ تو کہا کہ ہماری اس آرام طلبی نے ہمیں مار ڈالا، لوگ زمانہ سازی جان گئے اور وہ کامیاب اور کامران رہے، ترقیاں کرتے رہے، دنیاوی مال و متاع کو ان لوگوں نے حاصل کیا، ہمارے ہاتھ کیا آیا۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، اسی غزل کا 8واں شعر جو غزل کا مقطع بھی ہے، شعر نمبر 8، شیخ غلام حمدانی مصحفی کہتے ہیں، رکھوں میں روک کیونکہ دل اپنے کو مصحفی، دل اپنے کو مصحفی، رکھوں میں روک کیونکہ دل اپنے کو مصحفی، میرے کہے میں اب تو میرا دل نہیں رہا،
اب تو میرا دل نہیں رہا۔ عزیز طلبا، اس شعر کے اندر زیادہ کوئی مشکل لفظ ہیں تو نہیں، پھر بھی کچھ وضاحتیں میں کر دیتا ہوں۔ روک، منع کرنا، یعنی روکنا، منع کرنا۔ کیوں کر، کیونکہ بامانی کیوں کر، کیسے؟ مصحفی شاعر کا تخلص ہے۔ عزیز طلبا، شیخ غلام حمدانی مصحفی اپنے شعر میں ایک حقیقت کو بیان کر رہے ہیں کہ محبت کے معاملات میں عقل و دماغ کی نہیں چلتی، دل اپنی منمانی کرتا ہے اور کسی کے کہے میں نہیں آتا۔ رکھوں میں روک کیونکہ دل اپنے کو مصحفی، یعنی شیخ غلام حمدانی مصحفی کہتے ہیں کہ میں اپنے دل کو کیسے روک سکتا ہوں؟ میرے کہے میں اب تو میرا دل نہیں رہا۔ یہ میرے کہے محاورتاً بولا جاتا ہے، یعنی میری بات ماننا۔ اب کہا کہ میرے کہے میں اب تو میرا دل نہیں رہا، یعنی میرا دل میری بات مانتا ہی نہیں ہے۔ میں بات جو بھی کہوں تو یہ اس کے الٹ، یہ اس کے برعکس جاتا ہے۔ عقل اور خرد کی ایک بھی نہیں مانتا، اور عشق کے معاملات میں، محبت کے معاملات میں دل ہی کی چلتی ہے۔ مرزا اسداللہ خان غالب نے کہا تھا کہ عشق پر زور نہیں ہے، یہ وہ آتش غالب۔ عشق پر زور نہیں ہے، یہ وہ آتش غالب، جو لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے، یعنی اس پر بس چلتا ہی نہیں ہے۔ عام روٹین میں جیسے کہتے ہیں کہ وہ آدمی میرے کہے میں نہیں ہے، یعنی وہ آدمی میری بات مانتا ہی نہیں ہے، تو اسی طریقے پر انہوں نے بھی کہا کہ میرا دل اور ہے، میں اور ہوں۔ میں عقل و خرد کی مانتا ہوں، دل عقل و خرد کے قریب نہیں آتا۔ غالب نے ایک اور مقام پر کہا ہے کہ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے؟ کیا غالب اتنی ناسمجھ ہے کہ اسے نہیں سمجھ آ رہی کہ میرے دل کو کیا ہوا ہے؟ اصل بات یہی ہے کہ دل کو جب عقل و خرد کی کوئی بات نصیحتاً کہتا ہوں تو نتیجتاً وہ اس بات کو رد کر دیتا ہے، وہ اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ تو اس لیے مصحفی نے بھی اسی حقیقت کو بیان کیا کہ میں اپنے دل کو محبت کے معاملات میں روکنے سے رہا، یہ میری بات ماننے سے رہا، یہ اپنی منمانی کرے گا، یہ اپنی مرضی کرے گا، اور مجھے اسی کے تابع فرمان ہو کر رہنا پڑے گا۔ ہم نے سینے سے لگایا دل نہ اپنا ہو سکا، ہم نے سینے سے لگایا دل نہ اپنا ہو سکا، مسکرا کر تم نے دیکھا دل تمہارا ہو گیا۔ تو دلی معاملات میں انسان بے بس ہو جاتا ہے، اور اسی مفہوم کو شیخ غلام حمدانی مصحفی نے بھی اس شعر کے اندر ادا کیا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کا لیکچر یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ، شکریہ۔